انبیاء علیہم آپ کے اور آپ نائب ہیں حقیقتاً رب ذوالجلال کے، جو اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے دور تبلیغ میں آپ کو ظاہری لحاظ سے پاتے تو امت وسط کے زمرے میں شامل ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بالقوہ نبی، بالفعل نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بالقوہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن امت وسط میں شامل ہو کر رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ جو قرب قیامت آئیں تو رسول اللہ کے امتی بن کر آئیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی تشریف آوری کا دور ہوتا تو تمام انبیاء رسول اللہ کے امت وسط میں شامل ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، گفتگو جاری ہے، مجھے بریک لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا، اور آج ہمارا ٹاپک نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی حقیقت محمدی، نورانیت محمدی اور بشریت محمدی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ اکبر اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 5 باب نمبر 313 صفحہ نمبر 73 پر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے، تمہیں اس بات سے باخبر ہونا چاہیے۔ کس بات سے؟ کہ انا اصل ارواحنا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو اول الآباء روحا وآدم اول الآباء جسما۔ حضور نبی اکرم کی روح مقدسہ ہماری روحوں کی اصل ہے، آپ روحانی لحاظ سے اولین باپ ہیں، اور جسمانی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام اولین باپ ہیں۔ لہذا صاحبان تصوف جب بھی روحانی اعتبار سے رجوع کریں گے تو روح مصطفیٰ کی طرف اس انداز سے رجوع کریں گے، تب تک ان کا روحانی سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سے ایک سوال یہ تھا جی فرمائیے۔ کہ رسول پاک اور ایک صحابہ کے ساتھ 3 دن تک غار حرا میں قیام کیے تھے، جی جس پر ایک مکڑی نے جال لگا دیا تھا، اور وہاں پر ابو جہل آیا اور اس نے تلاش کرنا چاہا رسول پاک کو، تو اس کے ساتھی نے کہا ان سے کہ جو جال لگی ہوئی ہے یہاں رسول پاک نہیں ہوں گے۔ جی اس تعلق سے اور آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کیا؟ پورا تفصیل بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور کے اندر ہجرت مدینہ کے وقت آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کے ساتھ تھے، تو وہ مشرکین مکہ اور رؤسائے مکہ اور دشمن اسلام اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کو، اور تمام وہ لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے تعاقب میں پیچھے جب چلے تو غار ثور تک قدموں کے نشانات دیکھتے پہنچے، تو اللہ رب العزت کی قدرت سے وہاں پہ مکڑی نے جالا بھی بنا، اور اندر بیٹھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کہ یہ اگر ہمیں دیکھ لیں اپنے پاؤں کی طرف اور ہمیں دیکھ لیں تو ضرور ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن مجید فرقان حمید رب ذوالجلال کا کلام جبرائیل کی وساطت سے حضور کے قلب انور پر نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے جب دوسرے نے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ یہی جو میں نے جملہ پہلے ذکر کیا۔ تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو پھر اس ساتھی یعنی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے اس صحابی سے؟ اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول مکرم کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت حضور کی بارگاہ میں یہ قرآن سے ثابت ہے، لہذا صحابیت ابی بکر کا کوئی شخص انکار کرے یا گستاخی کرے تو قرآن کی نص کا انکار ہے۔ یہ ہر مکتبہ فکر کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور ہر وقت ہونی چاہیے۔ لہذا قطعاً ذہن میں رتی برابر بھی شکوک و شبہات، پیکر صدق و صفا، منبع جود و سخا، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ راشد اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقدہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس طرح ابو بکر و عمر دنیا کے اندر ہم اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں،
क़यामत के दिन भी इसी तरह उठेंगे। और हुजूर ने फरमाया कि 2 वजीर मेरे आसमानों पर हैं, 2 जमीन पे, और जमीन के मेरे वजीर ये अबू बकर और उमर हैं। तो लिहाजा हुजूर ने फरमाया जो जनाब सिद्दीक अकबर ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुरान की आयत बना के नाजिल फरमा दी, इन्नल्लाह माना, गम न करो कि जो हमारे साथ अल्लाह भी मौजूद है। लिहाजा हुजूर के ये अल्फाज फरमाने, रब्बे कायनात का इस पर तस्दीक मोहर सब्त कर देना, और कुरान मजीद में क़यामत तक के लिए सिहाबियत और संगत मुस्तफ़ा जनाब अबू बकर को जो नसीब हुई उसका जिक्र कर देना, और साहिबान नक्शबंदियत के लिए, क्योंकि एक सिलसिला नक्शबंदी है जो सैयदना सिद्दीक अकबर से मिलता है, बाकी तीनों सलासल तरीकत के जनाब मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से मिलते हैं, यानी कादरी, सोहरवर्दी और चिश्ती सिलसिला। और जबकि नक्शबंदी सिलसिला के भी जो ताजदार हैं हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी फैद याफ्ता हैं। आपकी पैदाइश से भी कबल 125 साल पहले हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुल अजीज के, और विलायत की जो ताजदारियत है ये हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम के दरवाज़ाए विलायत से तकसीम होती है, जिसके लिए हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुम मौला, जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं अली उसका दरवाजा है। लिहाजा मोहब्बत अली और अदब व ताज़ीम अबू बकर ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए, और इस चीज को अगर जहन से निकाल देंगे तो रसूलुल्लाह के सामने किस मुंह से कोई भी हाजिर होगा क़यामत के दिन। लिहाजा जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की वो कुर्बानी जो हिजरत के मौका पर आपने दी, वो क़यामत तक उम्मत मुसलिमा याद रखेगी। और यही वजह है सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम से किसी ने पूछा कि आप ज्यादा बहादुर हैं या अबू बकर ज्यादा बहादुर हैं? आपने फरमाया अबू बकर ज्यादा बहादुर हैं। अर्ज किया क्यों? आप तो हिजरत की रात हुजूर के बिस्तर पर तलवारों के साए तले सोए रहे, और अबू बकर तो हुजूर के साथ थे। तो आपने फरमाया हुजूर के साथ जाना ये ज्यादा जान को जोखों में डालने के मुतरादिफ था, और बाकी रहा मैं, तो मुझसे तो हुजूर ने फरमा दिया था अली ये लोगों की अमानतें हैं, सुबह लौटा के वापस आ जाना। लिहाजा इसी हवाले से मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम भी फरमाते हैं कि मुझे एक रात फकत जिंदगी में सुकून की रात आई है, वगरना बाकी सब रातें मुझे सुकून की नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर सोऊंगा तो मेरी रूह कफस उनसरी से परवाज भी कर सकती है। लेकिन जिस रात हुजूर ने अपने बिस्तर पर लिटा दिया, जब फरमाया कि अली सुबह ये अमानतें लौटा के वापस आ जाना, तो मुझे यकीन था कि जब तक अमानतें मैं लोगों को दे नहीं सकता और दे नहीं जाता और मदीने पहुंच नहीं जाता, मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि नबी मुकर्रम ताजदार कायनात मुख्तार कुल ने इरशाद फरमा दिया है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, मैं हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के हवाले से जिक्र कर रहा था कि आपने भी क्या इरशाद फरमाया। ये वजह है कि एक हदीस पाक जिसको इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक अपनी मुस्नद में लाए हैं, और ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक इमाम बुखारी के भी दादा उस्ताद हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में होता है और वो खाना वाना पका के गरीबों को खिलाया जाए। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि ईद मिलादुन नबी हमें कैसे मनाना चाहिए। ये बहुत अहम सवाल है। अजीज़ान गिरामी कदर, ईद मिलादुन नबी हो, बुजुर्गान दीन के उर्स मुक़द्दसा हो, या दीगर इसाले सवाब के किसी भी हवाले से मजालिस हो, महाफिल हो, इनको
मिन्न व अन कुरान और सुन्नत की रोशनी में मनाना चाहिए, जिसमें तिलावत कलाम पाक, नात मुस्तफ़ा, हमद खुदा, कुरान व हदीस का बयान, ज़िक्र व अज़कार, निहायत पाकीज़ा, मुताहर, मुक़द्दस, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक, फजूल खर्ची किए बगैर, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक वसी व अरीज़ लंगर का एहतमाम करना चाहिए, खूब ज़िक्र मुस्तफ़ा का चर्चा करना चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का, हुजूर की विलादत का बढ़ चढ़ कर जिक्र करना चाहिए। किसी किस्म की खुराफात में, बिदआत में या बगैर ऐसी चीज़ों के पढ़े जिसका जिक्र कुरान और हदीस ने जिससे मना किया है, उसमें पढ़े बगैर अदब, एहतराम, ताज़ीम, तकरीम के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ना चाहिए। बैठ के पढ़ें, खड़े होके पढ़ें, जिस अंदाज से भी पढ़ें, लेकिन मोहब्बत से पढ़ें। रसूलुल्लाह अहले मोहब्बत का दुरूद खुद सुनते हैं और खुद जवाब देते हैं। लिहाजा अदब, एहतराम, ताज़ीम, तकरीम और कुरान और हदीस को अव्वल ता आखिर सामने रखते उसकी रोशनी में मनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में ये ऐसा अमल है जिस अमल के अंदर मलाइका शामिल होते हैं और खुदा की रहमत बिन मौसम की बरसात बरसती है। और मिलाद मुकद्दस का की मजलिस और इसकी महफिल करके आप जो दुआ मांगे अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तशरीफ रखिए, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی دنیا اور ذکر کر رہے ہیں اولیت نور محمدی کے حوالے سے، اور امام عبد الرزاق سے حدیث پاک لا رہا ہوں جس کو انہوں نے اپنی مصنف میں ذکر کیا۔ امام عبد الرزاق امام مالک محدث مدینۃ النبی کے شاگرد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، اور جن کے حوالے سے امام احمد بن صالح اور دیگر کئی محدثین نے یہ ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضرت امام عبد الرزاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے محدثین میں امام عبد الرزاق سے بہتر کوئی محدث نہیں پایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بأبی انت و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسی، فلما اراد اللہ تعالی یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربع اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع اربع اجزاء فخلق من اول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار او كما قال رسول اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول مکرم نے ارشاد فرمایا، اے جابر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان۔ جب اللہ نے پھر ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لو، تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ، پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت و دوزخ کو پیدا کیا۔ اس حدیث مبارکہ کو اتنے محدثین اور ائمہ نے نقل کیا کہ یہ حدیث بالقبول کا تلقی بالقبول کا درجہ رکھتی ہے، اس وجہ سے شہرت و ثقافت کے اعتبار سے مقام اعلیٰ پر ہمکنار ہے۔ امام زرقانی مواہب الدنیا کے اندر فرماتے ہیں لا بمعنی انہا مادۃ خلق النور ہی بینہا، اس حدیث میں نور محمدی کے نور الہی سے خلق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ خود نور الہی اس نور کا مادہ تخلیق تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نور محمدی کو بلا واسطہ اپنے تعلق ارادہ سے اپنے نور ذات کے براہ راست فیض کے ساتھ تخلیق فرما دیا، اور من نور ہی میں اضافت فرماتے ہیں یہ اضافت تشریفیہ ہے، جیسے سیدنا آدم کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا فَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس کے اندر پھر اپنی روح پھونک دی گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ نے پوری تفصیل حدیث پاک کے حوالے سے سماعت فرمائی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے نقل کیا گیا، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر، امام زرقانی شرح المواہب میں،
امام حلبی سیرت الحلبیہ میں، امام عجلونی کشف الخفا میں، پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ ان النبی قال کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم اور معنی یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کی آمد کا، حضور کی پیدائش و ولادت کا عالم ارواح میں ذکر ہو رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے 4,000 سال پہلے موجود تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آدم کی تخلیق سے 4,000 سال قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے، تو کہنا پڑے گا کہ امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جو کہا، امام زرقانی، امام قسطلانی، امام نبہانی، امام تقی الدین سبکی نے جو کہا، یا دیگر محدثین نے اس پر جو تفصیلات بیان کی کہ حضور کی ذات پاک ام الارواح ہے، آپ روحانی طور پر پوری کائنات کے باپ ہیں، اور جناب آدم علیہ السلام جسمانی طور پر عالم انسانیت کے باپ ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو میں نے نورانیت محمدی کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا، قرآن مجید کے ذریعے سے، احادیث پاک کی روشنی میں، اور آئمہ کے اقوالات کی روشنی میں۔ انشاءاللہ عزیز بقیہ گفتگو اسی سے ریلیٹڈ آئندہ جمعرات شام 8 سے 9 آپ کی خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام ویک ڈیز میں کئی مرتبہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اپنی زبانوں کو، دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے، اور خاص طور پر اس ماہ پاک ربیع الاول میں درود و سلام کا کثرت سے ذکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود بھی پڑھو اور کثرت سے میرے نبی کی ذات پر سلام بھی پڑھا کرو۔ لہذا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے 646-552-6186 پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔